السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ چلیں اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 95 سے پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے قرآن پاک کھولیں اور لیسن سٹارٹ کریں۔ لیکن لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تحریر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے اور آپ کو جس غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اس سے جگانے میں مدد دے۔ تو یہ چھوٹی سی تحریر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت ہی اچھی لگی تھی مجھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ میں جیسے اس نے مجھے ایک طرح جھنجھوڑ دیا تھا، تو آپ کے ساتھ بھی دل چاہا کہ شیئر کروں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت وقت ہے اور وہ بعد میں نیکیاں کر لے گا، اور وہ سب اچھے کام بعد کے لیے سوچ کے رکھتا ہے، پر ایک دن اچانک اس کا اپنا وقت آ جاتا ہے اور اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اب وہ قیامت تک اس مٹی میں رہے گا۔ تب اسے یاد آتا ہے جو وہ زمین پر کرتا تھا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ لوگوں کو دین سے ہٹاتا تھا، وہ لوگوں میں فحش پھیلاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، چوری کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، خیانت کرتا تھا، تنہائی میں گناہ کرتا تھا۔ پر یہ کیا، اس نے تو سوچا تھا کہ وہ معافی مانگ لے گا، اور اس کا وقت تو ختم ہو گیا۔ اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ تب وہ روئے گا، چیخے گا، پر نیکی نہیں کر سکے گا، گناہ نہیں مٹا سکے گا وہ اپنے، اور اگر اس نے کوئی نیکی پھیلائی تو اس سے اجر ملتا رہے گا، اور جس نے فحش پھیلایا اس گناہ میں بھی اس کو اس کا وبال اس کے اوپر رہے گا۔ تو انسان کیوں خود کو دھوکہ دیتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس وقت کم ہے اور یہ زندگی بہت ہی عارضی ہے؟ تو اس تحریر سے یہ بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ ایک وقت پتہ ہے ہم سب کو کہ ہم روز اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اکثر ہی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تھوڑی دیر کو دل پہ اثر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ہم اسی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے لوگوں کا وقت اپنے اپنے وقت پہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح سے ایک دن ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ کیا معلوم وہ وقت ہمارا آج ہی ہو، آج رات ہے، کل صبح ہو نہ ہو۔ تو اس لیے جتنا وقت پاس ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، اور اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اگلے جہان کے لیے کچھ بنا لیں، اگلے جہان یعنی کے لیے جنت کما سکیں، وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا سکیں اور اس سزا سے بچ سکیں جو وہاں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہم جو ہیں اس دنیا میں نہ غرق ہوں، اور ہم کوشش کریں کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، قرآن سے جڑیں، نیک مجلسوں میں جائیں اور قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اور اپنے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم 10-12 دن میں 2-3 آیتیں ہی قرآن کی سمجھ لیں، ان کو پڑھیں۔ اتنا وقت بھی ہم نہیں نکال پاتے۔ ہم دنیا میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اس دنیا میں کہ جس کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکشن صحیح کر دیں، اور ہم سب کو، مجھ کہنے والی کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی، اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی پرائیورٹیز کو بدلیں۔ چلیں اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 95، اور ٹرانسلیشن لکھیں آپ۔ انا، یقیناً، اللہ اللہ، فالقو، چیرنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے، الحبی، دانے کو، والنوا، وا اور النوا، گٹھلی کو، یخرجو، وہ نکالتا ہے، مضارع ہے، فعل مضارع، اور جو یا ہے اس کا مطلب ہے وہ،
وہ نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من سے المیتی مردہ، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وا اور مخرجو نکالنے والا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب کوئی لفظ میم سے شروع ہوتا ہے تو نارملی ہم وہاں پر ترجمے میں والا لگا لیتے ہیں، تو یہ ہے مخرجو نکالنے والا ہے، المیتی مردے کو، من سے الحی زندہ سے، ذالکم اللہ، ذالکم یہ ہے اللہ، اللہ یعنی یہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت آپ دیکھیں۔ فَأَنَّا ف تو، انا کہاں، تُؤْفَکُونَ تم بہکے جا رہے ہو، شروع کا جو تا ہے اس کا مطلب تم ہے، تم بہکے جا رہے ہو۔ فالکو چیر کر نکالنے والا ہے، فالق الاصباح صبح کو، بریکٹ میں لکھ رہے ہیں کہاں سے صبح کہاں سے نکلتی ہے، رات کی تاریکی سے، فالق الاصباح کہ وہ چیر کر نکالتا ہے صبح کو، بریکٹ میں لکھیں رات کی تاریکی سے، وا اور جعل بنایا یعنی اس نے بنایا اللیل رات کو، سکنن سکون کا ذریعہ، سکنن سکون کا ذریعہ، والشمس وا اور الشمس سورج، والقمر وا اور القمر چاند، اور سورج اور چاند، حسبانن حساب بریکٹ میں لکھیں کا ذریعہ ہے، حساب کا ذریعہ ہے، ذالک یہ، تقدیر اندازہ ہے، العزیز غالب، العلیم علم والے کا، وا اور ہوا وہی، الذی وہ جو یا وہ جس نے، جعل بنائے، لکم لام لیے، کم تمہارے تمہارے لیے، النجوم ستارے، اس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، کیوں، لتہتدوا لام تاکہ، تہتدوا تم راستہ معلوم کرو، ہدایت پاؤ، اور یہاں ہدایت پانا کیا ہے، وہی راستہ معلوم کرو، بہا ان سے یعنی ان ستاروں سے، لتہتدوا میں لام تاکہ، تا تم، اور تہتدوا ہدایت پانا راستہ معلوم کرنا، تین پارٹس ہیں اس کے، فی میں، ظلماتی اندھیرے، یعنی کہ وہ راستہ کہاں پہ معلوم کرو، اندھیروں میں، کس کے اندھیرے، البری خشکی کے، والبحری وا اور البحری دریا کے، قد یقیناً، فصلنا فصل کھول کر بیان کر دیں، اور نون زبر الف نا ہم نے، یقیناً کھول کر بیان کر دی ہم نے، الآیاتی آیتیں، لقوم لام زیر لی کے لیے، قوم قوم یا لوگ لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، وا اور
ہوا وہ، الذی وہ جو یا وہ جس نے، انشأکم انشأ پیدا کیا، کم تمہیں پیدا کیا تمہیں، من سے نفسن ایک نفس سے، نفس سے، واحدتن ایک نفس سے، ایک جان سے، فمستقر پھر، مستقر ایک رہنے کی جگہ ہے۔ یہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم ہے سمجھانے کے لیے۔ فمستقر پھر ایک رہنے کی جگہ ہے، مستقر ہے ٹھکانہ، و اور، مستودع ایک سپرد کیے جانے کی جگہ ہے، قد یقیناً، فصلنا فصل کھول کر بیان کر دی، نا ہم نے، الآیاتی آیتیں، لقومی لام لیے، قومن لوگوں ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے، یفقہون وہ سمجھتے ہیں، و اور، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ اتارا یا نازل کیا، اتارا بہتر لفظ ہے یہاں پر، من السماء من سے، السماء آسمان سے، کیا اتارا، ماء پانی، فاخرجنا پھر، اخرج نکالی، نا ہم نے، پھر نکالی ہم نے، بھی اس سے یعنی اس پانی سے، نباتا پیداوار، کلی ہر، شیء چیز کی، فاخرجنا پھر، اخرج نکالا، نا ہم نے، من سے، اس سے یعنی وہ جو پانی اوپر سے برسا اس سے کیا نکالا، اور خضرن سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، شروع کا نون مضارع کی علامت جس کا مطلب ہوتا ہے ہم، نخرجو ہم نکالتے ہیں، من سے، اس سے، حبن دانے، متراکبن تہ بتہ، و اور، من سے، نخلی کھجوروں اور کھجوروں سے، من سے، طلعہا شگوفے، ہا ان کے شگوفوں سے، کنوان خوشے، دانیتن جھکے ہوئے، و اور، جناتن باغات، من سے، اعنابن انگوروں، و اور، زیتون، رمان اور، رمان انار، یعنی وہ جو باغات ہیں وہ انگوروں، زیتون اور انار کے، متشابہ ملتے جلتے، و اور، غیر نہیں،
متشابہن، متشابہن ملتے جلتے، یعنی وہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور غیر متشابہ یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں آپس میں ملتے جلتے۔ انظروا دیکھو، الا طرف، ثمرہ ثمر پھل، ہی اس کے پھل، یعنی اس کے پھل کی طرف دیکھو، اذا جب، اسمرا وہ پھل لائے، وا اور، ینعی ینعی پکنے کے، ہی اس کے پکنے کے، اور اس کے پکنے کے، یعنی پھل لانے کی طرف دیکھو اور پھر ان پھلوں کے پکنے کی طرف دیکھو، غور کرو۔ انا یقیناً، فی میں، ذالکم اس، یعنی اس میں، یہ سارے پروسیس جو اوپر اب بتایا گیا ہے، اس میں، لآیاتن، لام یقیناً، آیاتن نشانیاں ہیں، لقومن، لام لیے، قومن لوگ، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ چلیں یہاں تک ہم اپنا لیسن کریں گے۔ اب اس کی جو ہم نے آج پڑھا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو آیتوں کی سمجھ آ جائے اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ کام اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہونا، یعنی ہمیں اس چیز کا پتہ چلنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ یا تو ہمیں وحی کے ذریعے پتہ چلتی ہے، یا پھر ہمیں جو اللہ کی کائنات کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کو دیکھنے سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ چلانے والا ہے، یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل پیش کیے ہیں، خالق، مالک اور قادر مطلق ہونے کی کچھ دلائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے ہیں، جن کی ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے غلوں کے دانے اور ان کے بیجوں کو اور ہر قسم کے پھلوں کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ غلے کے بیج یا پھل کی گٹھلی کو جب ہم زمین میں دبا دیتے ہیں تو پھر جب اس زمین کو ہم دبانے کے بعد سیراب کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو یہ بیج یا یہ گٹھلی جو ہے یہ پھٹ کر دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ یعنی اب اس کا اگر ہم مشاہدہ کریں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ دو حصوں میں پھٹ جاتی ہے تو اس کی دو شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک شاخ زمین کے اندر جڑ کی صورت میں نیچے چلی جاتی ہے اور بڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور دوسری شاخ جو ہے وہ کومپل بن کر زمین کو پھاڑ کر اس سے باہر نکل آتی ہے، اور پھر وہی شاخ بڑی ہوتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اس کے اوپر پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ایک گٹھلی یا ایک دانے میں سے دو شاخیں نکلی، جو زمین سے باہر نکلنے والی شاخ تھی اس کے اثرات زمین کے اندر جانے والی شاخ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور باہر نکلنے والی شاخ کے جو اثار ہیں وہ بالکل فرق ہوتے ہیں اس شاخ سے جو زمین کے اندر جڑ کی صورت میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ باہر جو شاخ نکلتی ہے اس کے ساتھ پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اور پھر پھل لگتے ہیں، اور پھر انہی پھل سے پھر دوبارہ سے جو بیج اور گٹھلی بن جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، کوئی ہے جس نے ایک پروگرام بنایا ہے اور اس پروگرام کے تھرو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ جیسے ہم کمپیوٹر میں پروگرامز بناتے ہیں اور جب وہ پروگرام کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ پروگرام چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کی جو اس نے قوانین بنا دیے ہیں،
کچھ رولز بنا دیے ہیں، ان کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے، جس میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی۔ اب ایک دوسری دلیل آگے دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک اور قادر مطلق ہونے پر، اور وہ کیا ہے کہ وہ زندہ چیز سے مردہ اور مردہ چیز سے زندہ چیز پیدا کرتا ہے۔ ایسا کوئی اور مخلوق یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اس کی مثال ہم کیا ہے، کئی مثالیں ہیں، جن میں سے ایک آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی بے جان ہے، اور جبکہ انسان ہے وہ جاندار ہے، تو بے جان سے جاندار پیدا کر دیا۔ پھر وہی انسان جاندار مرنے کے بعد اسی مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال آپ دیکھ لیں، مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے اور انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سب مثالیں ہمارے سامنے، اور اسی مثال کو اگر ہم آخرت کے زندگی کے اوپر رکھیں تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو، جو کہ جس کا جسم مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روز قیامت اس مٹی میں سے دوبارہ سے زندہ کر دیں گے۔ جب اللہ یہ سب قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ آگے چلیں، وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو باعث آرام بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے، اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے۔ اب ذرا یہاں پر بھی غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک اور قادر مطلق ہونے پر اور دلائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیے، اور فرمایا کہ ایک غور اور فکر کرنے والے انسان کے لیے یہ بہت واضح دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رات اور دن بنائے۔ رات کو دن بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں انسان اپنے کام کاج کرے، اور رات بنائی کہ اس میں انسان جو ہے وہ سکون اختیار کرے اور آرام کرے۔ کام کاج کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو دن کو روشن رکھا، اور سکون کے لیے اور آرام کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیرا پیدا کر دیا، یعنی اس کو اندھیرا رکھا رات میں۔ پھر چاند اور سورج، یہ دو چیزیں، اور ان کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ چاند اور سورج جو ہیں ان کی اپنی ایک مقررہ گردش ہے، اور اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں، اپنے مدار میں یہ گردش کر رہے ہیں۔ اور ان کے سورج سے روشنی ملتی ہے، چاند کی بھی ایک بڑی ٹھنڈی سی روشنی ہوتی ہے رات کو، جو کہ رات کو بہت زیادہ اندھیرا ہونے سے ایک ہلکی سی روشنی بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ تو ہے، لیکن اس کی گردش اور ان کے مقاصد میں ایک یہ بھی ہے کہ اس سے انسان دنوں، مہینوں اور سالوں کا شمار بھی کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو نظام کائنات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور کوئی دوسرا انسان یا کوئی بھی دوسری مخلوق اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ چاند اور سورج کے نکلنے کا ٹائم، اس کے غروب ہونے کا ٹائم، چاند کے نکلنے کا ٹائم، غروب ہونے کا ٹائم، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی روٹین اور اسی چینج کے اوپر وہ سب کچھ چلتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ایک منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے معاملہ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، کوئی تو ہستی ہے جو یہ سب کچھ مینج کر رہی ہے، جو یہ سب کچھ چلا رہی ہے، اور اگر وہ ہستی چاہے تو وہ اس میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے، وہ بنانے والی ہے اور وہ تبدیلی بھی کر سکتی ہے اور کرے گی، ایک وقت آئے گا جب یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائیں، اور انسان کو یہ دعوت دی کہ تم غور و فکر کرو اپنے ارد گرد کی ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہر وقت تم دیکھتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کے اس کام کرنے میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور دلیل فرمایا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم
ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نشانی بتائی اور فرمایا کہ سورج اور چاند کے علاوہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ستارے بھی پیدا کیے ہیں جو تاریک راتوں میں، جب کہ چاند بھی نہیں ہوتا تو وہ اس وقت روشنی مہیا کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک مخصوص چال ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ ان کو سمت کا تعین بھی ہوتا ہے۔ اگر اندھیروں میں، خشکی کے اندھیروں میں، یا پانی کا کوئی سفر کر رہا ہے سمندر کے اندھیروں میں، تو وہاں پر ان ستاروں کے ذریعے سے لوگ سمت کا تعین کرتے ہیں۔ نارتھ سٹار آپ کو پتہ ہے نارتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب لوگ قافلے چلا کرتے تھے تو اس زمانے میں وہ سارے رستوں کا اور سمت کا تعین انہی ستاروں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، اور انہی ستاروں کے ذریعے سے وقت کا بھی تعین کر لیتے تھے رات میں، کہ اب رات کتنی گزر گئی ہے اور کتنی باقی رہ گئی ہے۔ جیسے آج بھی آپ صبح کا ستارہ آپ اکثر سنتے ہیں، تو وہ ایک خاص وقت پہ نکلتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ ستاروں کی پیدائش، ان کے مقررہ چال، اور ان سے انسانوں کے لیے ایسے فوائد کا حصول اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کی واضح نشانی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی ستارے پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہ مقررہ چال کا ان کو پابند بنا سکتا ہے۔ تو یہ تمام فوائد اور یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، یہ سب بہت کافی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ تو اب اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان میں اپنی روح سے پھونکا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہوا انسان، اس میں عقل، قوت اور تمیز اور ارادہ اور اختیار پیدا کیا۔ تو پھر کیا، یہ جو انسان بنا، پھر اس انسان سے آگے انسان پیدا ہوتے چلے گئے، اور پھر بتایا کہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مستقر بنایا اور مستودع، یہ دو الفاظ استعمال ہوئے۔ تو اکثر اسکالرز جو ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو جائے قرار ہے مستقر، اس سے مراد روئے زمین ہے، اور اس کی زندگی جو اس زمین پر جتنا عرصہ وہ زندگی گزارے گا وہ مدت ہے، اور مستودع جو ہے اس سے مراد قبر کی زندگی یا وہ زندگی جہاں مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ ہے، وہ ہے یعنی سپرد کیے جانے والی جگہ۔ تو یہ دونوں چیزیں، اور ان دونوں باتیں دونوں حقیقت اور اٹل ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کتنا عرصہ وہ زمین پر رہے گا، کہاں پہ وہ مرے گا، اور کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا، کہاں اس کو قبر ملے گی، نصیب ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے علم میں ہیں، اور وہی جانتا ہے اور وہی کرنے والا ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائیں اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے، جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے، جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی زمین بھی ایک، اس پر برسنے والا پانی بھی ایک، دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن زمین سے پیدا ہونے والی جو نباتات اور پھلوں کے درخت ہیں، ان
کہ ان میں سے ہر ایک کے جو پھل ہیں ان پر اگر ہم غور کریں تو وہ فرق ہیں۔ کھجور کے پھل دیکھیں، پھر انگور کے پھل دیکھیں، انگور کے اور طرح کے گچھے ہوتے ہیں، کھجور کے اور طرح کے گچھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اتنے بوچھل ہو جاتے ہیں کہ وہ جھک جاتے ہیں بوجھ کی وجہ سے۔ انار دیکھیں تو اس کے دانے کیسے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ زمین ایک ہی ہے لیکن اور درخت بھی ایک ہے، ایک ہی طرح کا، مثلا انگور کا ہے یا انار کا ہے، تو ان کے جو پھل ہیں وہ آپس میں ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، اور ان کے ذائقے بھی فرق ہوتے ہیں۔ بیج تو ایک ہی تھا بیچ میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں اور کیا دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پر غور کرو، تمہیں اللہ کی قدرت کے نشانات غور کرنے سے ملیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ غور کرنے والا کوئی ہو تو اس کو ضرور یہ نشانیاں نظر آئیں گی، اور اگر کوئی ان تمام چیزوں کو عام معلومات سمجھ کر ان پر غور و فکر کرنے کی زحمت نہیں کرے گا تو اس کو پھر اللہ کی نشانیاں اس میں نظر نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر صرف سائنٹیفک فیکٹس کہے گا تو پھر اس کو اللہ نظر نہیں آئیں گے بیچ میں۔ لیکن اگر اس سائنٹیفک فیکٹس کے اندر ہم دیکھیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہے، کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ مینیج کر رہا ہے، تو پھر ان تمام چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی، اللہ کے وجود کا، کہ اللہ ہیں، کوئی ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ اس کے ہمیں بڑے واضح دلائل ملیں گے، اور یہی دلائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے اور غور و فکر کی دعوت دی کہ تم غور و فکر کرو تو تمہیں ضرور میں مل جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت سے اللہ اپنے قرب کا احساس دلائیں، اور ہمیں ان تمام جو آفاقی نشانیاں ہیں ان کو بھی ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔